حامدوں و مصلیوں و مسلمہ، ناظرین کرام، سامعین کرام، اللہ جل وعلا آپ سب کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، دین متین کو سیکھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اس کائنات میں اللہ جل وعلا نے سب سے زیادہ جس کا دل نرم بنایا ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہیں۔ حضرات انبیاء کرام میں سب سے زیادہ جس کا دل نرم فرمایا اور انہیں رحمت للعالمین بنایا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری مخلوق میں، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اور سب سے زیادہ غم کھانے والے وہ میرے اور آپ کے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے حضور نے ہر مخلوق سے پیار کیا۔ اللہ نے آپ کو سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ جانداروں کے اوپر کے حقوق، انہیں بھی تکلیف نہیں دینی، انہیں بھی کھلانا ہے، انہیں بھی پلانا ہے، ان کے اندر بھی روح ہے، ان کے اندر بھی جان ہے، اس پہ بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسے ستایا تو اس پہ بھی عذاب ملے گا۔ اس کے ساتھ ہمدردی کی تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو نبی مکرم فخر دو عالم سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، یعنی حضور سے بڑھ کے کسی کا دل نرم نہیں تھا، حضور سے بڑھ کے کوئی رحم دل نہیں تھا۔ اللہ باب فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب میری رحمت کیسی ہے کہ آپ کا دل نرم کر دیا ان کے لیے۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت قلب ہوتے تو لوگ تو آپ کے ارد گرد پریشان پھرتے۔ ہم نے آپ کے دل کو اپنی رحمت سے نرم فرما دیا۔ اللہ کو کبیرہ، یہ رحمت قلبی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ جو رحم کرے گا اس پہ رحم ہوگا، جو مہربانی کرے گا اس پہ مہربانی ہوگی۔ مہربانی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ روٹی کے 2 ٹکڑے کھلا دو، مہربانی مسکرا کے دیکھنا بھی ہے، مہربانی اسے ہدایت کا نور بھی دینا ہے، اسے نماز کی طرف بھی بلانا ہے، اس کو باپ کا ادب بھی سکھانا ہے، اسے پوری بات سے بھی باز کرنا ہے، اچھے کام کا حکم بھی دینا ہے، اسے کہنا ہے یہ سیدھی راہ ہے، تم نے یوں چلنا ہے، یوں چلنا ہے۔ یہ شفیق ہے، یہ مہربان ہے، اس کا دل اس کے لیے نرم ہے، اسے اس کے احساس ہے، یوں سمجھو کہ اس پر آپ کا کرم ہے، اس پر آپ کا فضل ہے۔ میرے پاس حضور شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قندیل نورانی اور محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر، آپ کی کتاب اصول الدین یہ موجود ہے، اور اس کے حاشیے میں حضرت وہب منبہ ان کے متعلق یہ لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ان موسیٰ علیہ السلام قال یا ربی بما اتخذتنی کلیما، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی مالک تو نے کلیم مجھے کس وجہ سے بنایا، اے مالک کس وجہ سے تجھے مجھے کلیم بنایا، کون سا میرا ایسا عمل ہے تجھے پسند آیا اور تجھے میرے شرف کلام سے مشرف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ اس لیے سوال کر رہے تھے کہ مجھے وہ عمل کا پتہ چلے جس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت، یہ شرف دیا، تاکہ وہ عمل کثرت سے کروں، کیونکہ رب کو وہ عمل بڑا پسند ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ مزاج مل جائے اور کبھی ہم بھی سوچیں کہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو ہمارا پسند ہے تو ہم اسے زیادہ کریں اور مالک زیادہ راضی ہو۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس لیے سوال کیا کہ مجھے پتہ چلے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے کلیم بنایا ہے وہ میں عمل زیادہ کروں، کیونکہ میرے رب کو پسند ہے، میرا رب زیادہ راضی ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اتذکروا، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کی بکریوں میں سے ایک بکری کا بچہ بھاگ گیا، جب بھاگا تو فَأَتْبَعْتَهُ، آپ اس کے پیچھے لگے، اکثر النہاری، آپ دن کا زیادہ حصہ اس کے پیچھے لگے، بھاگتے رہے، اس کے پکڑنے میں لگے رہے، اور وہ آگے آگے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے۔ وَأَتْعَبَكَ، اور اس نے آپ کو تھکایا، دن کا اکثر حصہ اس نے آپ کو تھکا دیا۔ ثُمَّ أَخَذْتَهُ وَقَبَّلْتَهُ وَضَمَمْتَهُ إِلَى صَدْرِكَ، پھر جب آپ نے اس کو پکڑا، جب آپ نے اس کو پکڑ کے آپ نے اس کا بوسہ لے لیا، آپ نے اس کو چوم لیا، اور چوم کر آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کر آپ نے کہا کہ قُلْتَ لَهُ أَتْعَبْتَنِي، تو نے مجھے تھکا دیا، وَأَتْعَبْتَ نَفْسَكَ وَأَتْعَبْتُ نَفْسَكَ، اور میں نے تجھے تھکا دیا۔ وَلَمْ تَغْضَبْ عَلَيْهِ، اللہ پاک فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کا کیا انداز تھا،
کہ اس نے آپ کو اتنا پریشان کیا کہ آپ دن کا اکثر حصہ تھک گئے. وہ تھکنے کے بعد بکری کا بچہ ہے، کوئی انسان کا بچہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اپنا بچہ ہے نہ کوئی مومن کا بچہ ہے، ایک بکری کا بچہ ہے. اور پھر آپ اس کو پکڑ کر اس کو چومتی ہو، اس کا بوسہ لیتے ہو. یہاں تو لوگوں کو جراثیم لگ جاتی ہیں اور وہ بکری کے بچے کو چوم رہے ہیں. اللہ کے نبی کریم اسے چوم رہے ہیں اور چوم کر سینے سے بھی لگا رہے ہیں. اتنی ہمدردی، اور سینے سے لگا رہے ہیں اور لگا کر آپ اسے کیا کہہ رہے ہو؟ اس پیارے انداز سے کہہ رہے ہو کہ تو نے مجھے تھکا دیا اور میں نے تجھے تھکا دیا. موسیٰ پھر بھی غصے نہیں ہوئے. وَلَمْ تَغْضَبْ عَلَيَّ. یہاں تو تھوڑی سی بات ہو تو لوگ تھپڑ منہ پہ مار دیتے ہیں. یہاں تو جانور کو مار مار کے حلال کر دیتے ہیں. جانور اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے. بچہ تھوڑی سی بات ایسے کرے ابا جی مار مار حلال کر دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑتے. اماں جی نہیں چھوڑتی، بھائی نہیں چھوڑتا ہے، بہن نہیں چھوڑتی، استاد نہیں چھوڑتے، شاگرد نہیں چھوڑتے. یہ پتھر دل لوگ. لیکن نبیوں کے دل دیکھو کتنے نرم ہیں کہ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اتنی محبت، اتنی شفقت کہ چوما، سینے سے لگایا. وَلَمْ تَغْضَبْ عَلَيْهِ. اس پہ غصے نہیں ہوئے. اللہ پاک میں موسیٰ یہ جو آپ نے اس میری مخلوق سے پیار کیا ہے، اس انداز سے کیا ہے، اسے ستایا نہیں. مجھے یہ عمل آپ کا اتنا پسند آیا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کلیم بنایا. اب اندازہ لگائیں کہ آگے ساری رات عبادت کرنے سے کلیم بنے ہیں، ساری رات اللہ اللہ کرنے سے کلیم بنے ہیں. نہیں، اللہ کی ایک مخلوق بکری کا بچہ جس نے ستایا بھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ رحم فرمایا ہے، اس پہ پیار فرمایا ہے. اللہ کو مخلوق کے ساتھ پیار اتنا پسند ہے اور مخلوق کے بازو بننے والا بندہ اتنا پسند ہے اور مخلوق کو کھڑا کرنے والا اتنا پسند ہے کہ اللہ عز و جل اسے شرف دیتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کو کلام دیتا ہے. یہ جو علماء ہیں ان کا اتنا بڑا قد کیوں ہے؟ اسی وجہ سے قد ہے کہ یہ مخلوق کو اللہ سے ملاتی ہیں، یہ مخلوق کو اچھی باتیں بتاتی ہیں، یہ مخلوق کو بتاتی ہیں دنیا میں کیسے چلنا ہے، تمہارا فائدہ ہو، تمہارا نقصان نہ ہو. تو علماء فائدہ دیتے ہیں مخلوق کو اور خیرخواہی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں. اس لیے نبیوں کے وارث ہیں کہ وہ دولت دیتے ہیں جن سے ان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، ان کی آخرت سنور جاتی ہے. اس لیے ذات محترم کوشش کرو، مخلوق سے پیار کرو، ہمدردی کرو، اور یہ ہمدردی کا جذبہ اپنے اندر زیادہ بھرو. سخت نہ ہو جاؤ، درمیانہ رہو، معتدل رہو، اور دین کے حوالے سے زیادہ کوشش کرو. اگر ہو سکے تو سپورٹ کرو، نہیں ہو سکے تو کم از کم چپ تو رہ جاؤ نا، زبان سے تکلیف نہ دو. اللہ جل وعلا سے دعا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.